ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں جناب زوار صاحب کے دولت قدی پر، جہاں آج بیعت شہزادہ علی اکبر کی مجلس ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سلیم شمشاد صاحب موجود ہیں، جو مسلسل مجالس میں نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ بے انتہا خوبصورت ان کی نظامت، اور وہ جس طرح اشعار پڑھتے ہیں، پروردگار ان کی اس عزاداری کو اسی طرح قائم رکھے۔ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں عزاداری پر اور عزاداری کے احترام پر، اور جو خلوص عزاداری جو ہم دیکھا کرتے تھے وہ اب اس میں بہت کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو چکی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اسی موضوع پر مسلسل میں بات کر رہا ہوں اور پیغام آگے تک جا رہا ہے۔ اسی بات پر ہم سلیم شمشاد صاحب سے جانیں گے کہ وہ اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی عزاداری جو دیکھتے آئے ہیں، جو کرتے آئے ہیں، اپنے بزرگوں سے جو انہوں نے سیکھی، جو لی، وہ کیا ابھی ان کو نظر آتی ہے یا کیا اس پہ تبدیلی نظر آ رہی ہے، وہ تمام چیز جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ مجلس شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں نے اس سے پہلے سوچا کہ آپ سے اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کی جائے، کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ خاور بھائی، اور یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ نے عزاداری کے متعلق مجھ سے گفتگو کری، شروع کی۔ خاور بھائی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک، ایک دو مصرے آپ کے پیش کرتا ہوں۔ زہرا سے آج تک نہ جدا ہو سکے حسین، بس زہرا سے آج تک نہ جدا ہو سکے حسین، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، اور تسبیح و سجدگاہ کی صورت میں آج بھی، تسبیح و سجدگاہ کی صورت میں آج بھی ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں، ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں۔ خاور بھائی، یقین کریں کہ میری ایج جو بھی ہے، عمر میں جو بھی ہے، لیکن میں نے اپنے تقریباً 50 سال سے زیادہ اپنے ہوش آواز میں عزاداری سے منسلک ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد میری انگلی پکڑ کے لے کے جاتے تھے مجالس میں۔ ہم رہتے تھے رضویہ، اولڈ رضویہ میں۔ پہلی مجلس ہوتی تھی مولانا صاحب ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، مسلم ویو کوارٹرز میں رہتے تھے، 7 بجے صبح 7 بجے وہاں سے مجلس کر کے ہم آتے تھے گولی مار چورنگی پہ، چاولہ صاحب کی مجلس ہوتی تھی، اور اس مجلس کو کر کے آپ یقین کریں وہ مجلس ہوتی تھی تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے، صرف باقر خانیاں بٹتی تھی، کوئی کچھ نہیں، کوئی بریانی نہیں، کوئی بروسٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ خبر بھائی، باقر خانی لا کے گھر پہ چائے سے کھاتے تھے، نہیں بہت سے تبرک ایسے ہوتے تھے جو کھا لی جاتے، وہ کھا لی جاتے، لیکن باقر خانی جو بسکٹ کی طرح سادہ، بالکل سادہ۔ اتنا بڑا آدمی تھا چاولہ، مجھے پورا نام یاد نہیں آ رہا ان کا، اتنا بڑا اس وقت، وہ اتنا بڑا آدمی تھا، میں بتا نہیں سکتا آپ کو، لیکن وہ باقر خانی، کوئی شو نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی بریانی نہیں، کوئی بروسٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ سبیلوں پہ جاتے ہیں تو وہاں سے پانی، کہیں شربت، کہیں پانی۔ وہ جو عزاداری تھی نا، لیکن ہماری ینگ جنریشن جو ہے نا، اس کو یہ بات سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، یقیناً جو جس وقت کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس وقت میں اور اس وقت میں بہت تبدیلی ہے، تبدیلی تو ہوتی ہے نا، تبدیلی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے ہم پیدل جاتے تھے، اب موٹر سائیکل پہ، اب کار پہ آ گئے۔ یہ تبدیلیاں تو ہیں، لیکن ان تبدیلیوں کا مقصد یہ نہیں ہے کبھی کہ آپ کی عزاداری جو ہے نا وہ کانسرٹ بن جائے، خدا نخواستہ فیسٹیول بن جائے، کانسرٹ بن جائے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ میں یقیناً مجھے 45 سال انجمن محمد قدیم میں آفاق بھائی اور وسیم رضوی کے معاون صاحب اعزاز ہونے کا شرف حاصل ہے مجھے، اور میں میرے استاد کہہ لیں آپ، استاد ہی ہیں میرے، آفاق حسین رضوی، انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جب بھی پڑھو، جو لفظ یا الفاظ استعمال کرو، سامع تک پورا پہنچنا چاہیے، اگر پورا نہیں پہنچا تو آپ کا جو ڈلیور کر رہے ہیں وہ بیکار ہو گیا۔ اب ینگ جنریشن کو یہی سوچنا چاہیے کہ اتنا تیز نہیں جاؤ،
اتنا فاسٹ نہیں جاؤ. جتنا تحمل ہوگا عزاداری میں اتنا ہی رقت ہوگی, اتنے ہی مصائب ہوں گے. فضائل پڑھیں لیکن اسی طرح سے فضائل پڑھیں. کم سے کم ایسا تو پڑھیں کہ سامنے والا صرف جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سنیں, آنسو بہ جائیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ کی طرزوں میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, آپ کی طرزوں میں آپ کی بیک گراؤنڈ جو پیڈ بجتا ہے اس میں آدمی صرف اس کو سوچتا رہے اور مولا کا ذکر کو اپنے ذہن میں بھی نہیں لے کے آئے. نہ رقت ہو, نہ آنسو ہو, نہ کچھ ہو. دعا ہے ینگ جنریشن, اس میں میرے بچے بھی شامل ہیں, آپ کے بچے بھی شامل ہیں, سب کی دعا ہے. انہی کے لیے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ آگے چل کے عزاداری میں اس کو عزاداری کو سنبھالیں. جلوس میں جاتے تھے یار, انجمنیں ماتمداری کرتی تھیں, اب انجمنیں ماتمداری کرتی نظر نہیں آ رہی. کیوں جلوسوں میں نظر نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ میں بتاؤں. انجمن میں ماتمداری کیوں نہیں ہو رہی؟ نشتر پاس سے جلوس اٹھا, نمائش سے اپنا وہاں نشتر پاس سے نواخانی شروع ہوئی, اور آتے آتے نمائش کے کونے کے بعد کوئی مائی کا لال اتنا بڑا نواخان نہیں ہے جو وہاں سے لے کے اور کھاردر تک نواخانی کر دے. اتنے آپ کے ایکو لگے ہوئے ہیں, اتنے لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں, باوجود نہیں ہو پا رہا. تو بھائی جب لاؤڈ اسپیکروں پہ آپ نوائے چلائیں گے تو کیسے بجائیں گے نوائے, تو پھر ہماری آواز کون سنے؟ ہم تو لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں پڑھ رہے. یہ انجمنیں جو ہیں, پرانی انجمنیں جو ہیں, وہ تو مائک استعمال نہیں کر رہی ہیں. تو یہ ینگ جنریشن کو سوچنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس پرانے دور میں آ جائیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئے دور میں رہیں, لیکن احترام عزاداری ضروری ہے. بالکل, بہت ضروری ہے. بہت بہترین آپ نے میسج دیا, اور یہ آپ کی یادیں جو آپ نے تازہ کی, لوگوں کی بھی یادیں تازہ ہو رہی ہوں گی, کیونکہ یہ میسج واقعی میں یہ ہے کہ جو پرانی عزاداری ہے وہی ہونی چاہیے. اس میں جیسے تقدس تھا, جیسے احترام تھا, جیسے رقت تھی, اور جیسے خلوص تھا, اسی کو شامل رکھیں گے تو بھی شامل ہوں گی. ورنہ ان فیسٹیولز میں اور ان کانسرٹس میں بھی تو نہیں آئیں گی. لوگ ضرور آ جائیں گے, لیکن وہ برکتیں, وہ رحمتیں, وہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. بہت شکریہ. بہت شکر گزار قائم بھائی, بہت شکر گزار آپ کا اور قائم ٹی وی کا. بہت شکر گزار. سلامت رہیں آپ سلامت رہیے. بہت شکریہ. ناظرین اکرام, اس وقت ہم موجود ہیں زوار بھائی کے دولت قدے پر, جہاں پر عباس حیدر نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, شاعر اہل بیت. مجلس حدیث کی سطح شروع ہو چکی ہے اور مسلسل ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں بدلتی ہوئی عزاداری اور اس کی تہذیب میں جو لوگ مختلف انداز کے رنگ ڈال رہے ہیں, اس میں وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک جو عزاداری دیکھی اس میں اور اب میں کیا فرق آ رہا ہے. عباس صاحب السلام علیکم. آپ جو بچپن سے لے کر اور اب تک جو آپ نے عرصہ گزارا عزاداری میں, اور مسلسل آپ اپنے لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, مختلف مقامات پر مولا نے آپ کو اعزاز بخشا ہے, کیا کہیں گے یہ عزاداری جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے, اور یہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہونی چاہیے یا وہی سادہ انداز کی عزاداری ہونی چاہیے, اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. السلام علیکم خاور نقوی صاحب. وعلیکم السلام. اس وقت میری عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے, اور میری عمر 10-12 سال کی تھی تو میں مجلس میں جانا شروع کیا. ہمارے ماں باپ ہمارا گھرانہ الحمدللہ نقوی سعادات سے ہوں, جسے بخاری بھی کہا جاتا ہے, اور پورا خاندان ہمارا جو ہے وہ عزاداری سے منسلک ہے. انڈیا میں ہمارا ضلع میرٹھ تھا, تاریخی ضلع تھا, اور اس میں ہماری سیدوں کی نقوی سعادات کی بستی تھی عبداللہ پور. وہاں ہم نے آنکھ کھولی اور مجلس میں جانا شروع کیا, اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کیا ہیں, ان کی قربانی کیا ہے. تو محرم میں کیونکہ وہاں ایک ہی بستی تھی, ایک ہی وہ تھی, تو محرم میں ہمارے ماں باپ نے یہ سکھایا کہ گھر سے جب مجلس میں جاؤ تو پیر میں جوتی نہیں ہونی چاہیے, پیر میں جوتی نہیں ہونی چاہیے جب آپ گھر میں جائیں, اور باوضو ہو کے جاؤ, نہ جانے تمہارے سامنے کون سی ہستی آ جائے. یہ جب ہمارا
ایمان تھا کہ فرض ادا پہ ضرور مقدس بیوی ہوں گی، حفصیہ ہوں گی، اب نہ جانے کہاں بیٹھی ہوں، کہاں ہو سکتا ہے میرے پہلو میں جناب سیاد. یہ احترام لے کے، یہ تصور لے کے ہم مجلس میں جاتے تھے اور اتنا احترام تھا مجلس کا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 11-12 سال کی تھی، اب میں تقریباً 80 سال. تو ہماری مجال نہیں تھی کسی بزرگ کے آگے جا کے بیٹھ جائے. یہ احترام تھا مجلس کا. اور باپ کا کہنا یہ تھا کہ مجلس میں بیٹھے ہو، اگر سر اوپر ہوگے تو تمہارے تھپڑ ماریں گے. مجلس کا احترام. آپ ذکر شہدائے کربلا سن رہے ہیں، غم کی داستان ہے. یہ تو ہم واہ واہ ان کے فضائل کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ مجلس کا نام ہی احترام انسانیت ہے. کیا احترام انسانیت؟ احترام شیعہ یا سنی نہیں، احترام انسانیت. امام حسین نے ہمیں یہ پہلے یہ بتایا کہ پہلے انسانیت ہے. اگر ہم میں انسانیت نہیں ہے تو ہم کیا؟ وہ زمانہ لو اور اب زمانہ لو کہ آپ دیکھ لیں، میری بات کا یقین نہیں کریں کہ جس امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے اور اس امام بارگاہ کے باہر سبیلیں چل رہی ہیں، اور اگر امام بارگاہ میں اس رش کے آدھے بھی ہو تو میرے نہیں ہوگا کھانے پینے. اب لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ مجلس صرف کھانا پینا ہے، عیش کرو. باہر جو ہے سب کچھ ہے، کھانے پینے کی کباب ہیں، پراٹھے ہیں، سب کچھ ہے. ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تصور. کیا تصور لے کے جا رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں جو مرکز ہے انچولی میں، مرکز ہے. آپ دیکھیں میری بات کہیں، آپ تبرک جب بڑھتا ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں، چھینتے ہیں تبرک. اچھا، اسی طرح سے میں دوسرے کی مثال نہیں، دور کی مثال. ابھی شام غریباں 14 معصوم امام بارگاہ میں ہوئی ہے اور علامہ سید خورشید عابد نقوی نے مجلس پڑھی ہے. قسم خدا کی وہ مجلس خطبے سے نہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون، اور فضائل کا کوئی وہ نہیں ہے. اب خاور بھائی بدلائیں کہ علامہ خورشید عابد نقوی کی بھی ایج ہے، تجربہ ہے. کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا. ان کی مجلس سنے سوائے ہائے کے اور کچھ نہیں تھا. اور اب وہ یہ کہتے ہیں وہ تو پرانے دکھ، تو میں اس کو نہیں مانتا. مجلس کا جو احترام ہے جو ہے وہ احترام دو، تب مجلس ہوگی. مجلس حسین آپ اس کو باربیکیو میں تبدیل نہ کریں. بس میرا یہ ضرور. بہت آپ کا شکریہ. بہترین انداز میں آپ نے میسیج دیا، اور مولا آپ جس طرح اشعار کہتے ہیں اور ہر مجلس میں رونق بخشتے ہیں اپنی اشعاروں سے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. 4 مصرے پہ اپنی میں بات ختم کر رہا ہوں. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. یہ بات تو خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. خدا حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے. جناب زوار صاحب کی دولت قدی پر ہیں، جہاں بیعت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی مناسبت سے ہر سال 17 محرم کو مجلس برپا کی جاتی ہے. بانیان کی جانب سے اس وقت اس مجلس کے اختتام پر تابوت برآمد کیا جاتا ہے. آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم
تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتوزن ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زدت لك وهبت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي لما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن ليدخل معكم فأنت أذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء محمد وآل محمد. فقال لأبي الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي برسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفي محبوب لله وفرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال عليه السلام زم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. سبحان اللہ. بھائی میں سلامات ایک طرح سے دوسرے تین اشارات کی سماعت میں کوئی قابل کے نعرہ سلامات. دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیا گیا
دیکھیے گا. ہر کوئی کر سکے گا نہ تبرہ اسی لیے کچھ خاندانی لوگوں کو عطیہ کیا گیا. دنیا میں اچھا کیا گیا. اس میں خدا علی تو حجاب خدا ہے یہ. اس واسطے بطول سے رشتہ کیا گیا. کیا بات ہے. دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا. جناب سیدہ سلامت اللہ علیہ کی کہانی آپ سب لوگوں نے سن رکھی ہے. شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں. مرضی کبریا سے دلہن تو گزر گئی. اذن بطول سے اسے زندہ کیا گیا. دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا. شروع دیکھیے گا. ماتم کرے روئے گا زہرا کی لال کو بس ماتمی کو اس لیے پیدا کیا گیا. دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا. آج سماتے شکر آج کی سالانہ مجلس اعزاز بیاض شہزاد علی اکبر من جانب زہار بھائی اور ان کے خانوادے کی سوز و سلام مرثیہ ہم شہزادے کے ہاتھ میں پیش کریں گے. کھا کر سنا جو سینے پا اکبر گزر گئے. بولے حسین ہے انور کدھر گئے. پیری میں گھر حسین کا برباد کر اور زخم جگر سے تو شفق خون بھر اور غم سے یہ حال ہے کہ بہت بے قرار اور آواز دو کے آن کے تو نثار ہوں. کھا کر سنا
سینے پر محمد و آل محمد صلوات کی کلام مرحوم آباد نبی صاحب پڑھا کرتے تھے. ان کی درجات کی بلندی کے لیے بھی ایک بار درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رن سے حسین لاتے اکبر کی لاش لپٹائے ہیں کلیجے سے دلبر کی لاش فرماتے ہیں یہ ثانیے جعفر کی لاش. ارے بھائی سنبھالو شکل پیغمبر کی لاش. امداد کا یہ وقت ہے مجھے ناتوار کی اٹھتی نہیں ہے زور سے میاں. سب سے بڑی مشکل ہے مولا حسین کی گاہے ندا رفیقوں کو دیتے تھے شاہدی. اے حر با وفا میرے اے خوش یقین آئے ابھی ابن مظاہر میرے قریب آئے زہیر گر نہ پڑوں تھک کر میں کہیں ہے ابن سجا میرے آ کر سنبھالے اے بوتماما لاشے اکبر سنبھالے رن سے حسین لاتے ہیں. 11 محرم کی صبح جب اسیران کربلا کا قافلہ پہنچا میدان کربلا میں بی بی لیلا جب پہنچی ہیں شاعر مرثیہ قلم بند کیا اس میں سے ایک بند پیش کرتا ہوں. رنوی جبا نوے بے گز کی سواری آئی اور لاش اکبر پائے
یہ تمہاری نہ تو ہو دجنہ میں ملنا ہماری بیٹا سر کنے پلولے ماں کی سواری رن میں جوان ہوئے بکس کی سواری فاتحہ بھائی نظر شہداء علیہ السلام. باغین کے تمام جملہ مدنین، اب تمام جملہ مدنین، تمام سوز خان، تمام سلام ازار، تمام نوحہ خان، تمام ذاتین، ابو تمام شہداء جو کہ ولایت امام مولا علی پر ایمان رکھتے اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کا جو کہ کوئی نام لینے والا نہیں، تمام کو تمام کے درجات کی بلندی کے لیے میرے والدین کو شامل کرتے ہوئے ایک بار تمام دل کی درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے ہو، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے ہو، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے ہو، جان کو شام کے بادل سے اٹھا لائے ہو، اور جان بلبشے کو جنگل سے اٹھا لائے ہو، اور دی صدا لاشیں پہ سر آن کے لے جا بانو، اور چھن گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ اور دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا، اور سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا، اب کوئی دم میں تیرا رشتے کمر مرتا، اور منہ سے باہر ہے زبان تشنا، جگر مرتا، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ارے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری، ارے پہنچی خیمے میں جو
حسرت کی یہ پر درد مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دوست کا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھائی اور فضا دوڑی سوئے در پھینکے سر پر سے اور پیٹتی زینب بستر نکلا اور پانوں گھبرا کے کھولے سر نکلا اور رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرورے اور سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا مائے ساتھی ہے بہر دم ہے دمیں باز پر اور کچھ کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے اور سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا اور اس جوان بیٹے کے غم میں مارا لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین جتنا حق محمد و آل محمد کا آپ سمجھتے ہیں اتنی بلند آواز میں مل کے سلوات کریں. بس 4 سے 5 کلام سے 4-5 پیش کروں گا آپ فرمائیں گے. میں بھی شبیر کا عاشق ہوں بتاؤں کیسے, میں بھی شبیر کا عاشق ہوں بتاؤں کیسے, میں تیری مٹی میں سماؤں کیسے, کربلا میں تیری مٹی میں سماؤں کیسے. اور چاند کو رخ علی اکبر کا دکھا تو یہ کہا, چاند کو رخ علی اکبر کا دکھا تو یہ کہا, اب میں یوسف کے بھلا ناز اٹھاؤں کیسے, اب میں یوسف کے بھلا ناز اٹھاؤں کیسے. اور عظمت حضرت شبیر نہ پوچھو مجھ سے, عظمت حضرت شبیر نہ پوچھو مجھ سے, جب میں اللہ نہیں پھر یہ بتاؤں کیسے, جب میں اللہ نہیں پھر یہ بتاؤں کیسے. اور ذکر شبیر کا میں کر تو رہا ہوں لوگوں, ذکر شبیر کا میں کر تو رہا ہوں لوگوں, اور قرآن بھلا تم کو سناؤں کیسے, اور قرآن بھلا تم کو سناؤں کیسے. اور رب نے سجاد کے پیروں کی طرف دیکھ لیا, رب نے سجاد کے پیروں کی طرف دیکھ لیا, جب یہ سوچا کہ میں اب دین چلاؤں کیسے,
جب یہ سوچا کہ میں اب دین چلاؤں کیسے، اور ذکر شبیر زباں پر ہے بڑا موقع ہے، ذکر شبیر زباں پر ہے بڑا موقع ہے، ملک الموت کو ناصر میں بلاؤں کیسے، ملک الموت کو یاسر میں بلاؤں کیسے۔ مل کے ایک مرتبہ اور بآواز بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا حسین سرکار کی ایک مقدس کے 4 سے 5 بند پیش کروں گا۔ مصرع ہے کون شبیر ہے یہ کونوں مکان سے پوچھو۔ سارے بند اس مصرع کو ذہن میں رکھ کے سماعت کیجیے گا۔ کون شبیر ہے یہ کونوں مکان سے پوچھو، اس کی تطہیر کو آیت کے بیان سے پوچھو، اس کی تکبیر مساجد میں اذان سے پوچھو، اس کی جاگیر کو جنت کے جہاں سے پوچھو، اس کے ہر حکم کی تعمیل فلک کرتا ہے، اس کے کپڑوں کی سلائی تو ملک کرتا ہے۔ کون شبیر ہے، کون شبیر ہے یہ کونوں مکان سے پوچھو، اور والی خانہ رب اس کے ہی دادا جاں ہیں، والی خانہ رب اس کے ہی دادا جاں ہیں، اس کے نانا ہی رسولوں کے لیے سنتا ہے، اس کے والد شہ لولاک شہ مردہ ہے، وہ جو مخدوم عالم ہے وہ اس کی ماں ہے، اور اس کی عظمت کو فقط ہے نہیں وہ اسے کیا سمجھیں گے۔ کون شبیر ہے یہ کونوں مکان سے کون شبیر ہے یہ کونوں مکان سے پوچھو، بطور خاص بند سماعت کیجیے گا۔ کون شبیر ہے یہ کونوں مکان سے پوچھو، جب یہ پوچھو گے تو سمجھو گے امامت کیا ہے، جب یہ پوچھو گے تو سمجھو گے امامت کیا ہے، دین اسلام کی سانسوں میں حرارت کیا ہے، عبد کہتے ہیں کسے اور عبادت کیا ہے، لوگ کے میزا پہ جو ہوتی ہے تلاوت کیا ہے، صرف شبیر ہے جو تن کا بھی محتاج نہیں، حمد کرنے کو گردن کا بھی محتاج حمد کرنے کو حمد کرنے کو۔ جب یہ پوچھو گے تو سمجھو گے امامت کیا ہے، جب یہ پوچھو گے تو سمجھو گے امامت کیا ہے، دین اسلام کی سانسوں میں حرارت کیا ہے، آپ کہتے ہیں کسے اور عبادت کیا ہے، روٹے میزا پہ جو ہوتی ہے تلاوت کیا ہے، اور صرف شبیر ہے جو تن کا بھی محتاج نہیں، حمد کرنے کو بھی دن کا بھی محتاج نہیں۔ کون شبیر ہے یہ کونوں مکان سے پوچھو، کون شبیر ہے یہ کونوں مکان سے پوچھو۔ تم نے سمجھا ہی نہیں جاہو حشم کیسا ہے، تم نے سمجھا ہی نہیں جاہو حشم کیسا ہے، دسترس میں ہے جو عجیب و بھرم کیسا ہے، دسترس میں ہے جو عجیب و بھرم کیسا ہے، بھول کی بخشش نے بتایا ہے کرم کیسا ہے، اس کی قدرت میں عطاؤں کا علم کیسا ہے، یہ سمجھنے کو سمجھ لو جو روا پانی ہے اس کے سوکھے ہوئے ہوتوں کی مہربانی۔ کون شبیر ہے یہ کونوں مکان سے پوچھو، کون شبیر ہے یہ کونوں مکان سے پوچھو، اور جس کی حیبت جبل طور کو چل سکتی ہے۔ مولا غازی شہنشاہ کے سارے وفادار پہ بیٹھے بند پیش کر رہا ہوں، جس کی حیبت جبل طور کو چل سکتی ہے، جس کی جرأت صف انتر کو مسل سکتی ہے، جس کی مرضی سے قضا آ کے بھی ٹل سکتی ہے، آگ سورج کی جسے دیکھ کے جل سکتی ہے، ایسے ایک دین کے سالار کا مولا یہ ہے، یعنی عباس علمدار کا مولا یہ ہے۔ کون شبیر ہے
یہ کونوں مکہ سے پوچھو کون شبیر ہے، یہ کونوں مکہ سے پوچھو، اس کے در کی ہی سوالی ہے جہاں کی عظمت، اس کے در کی ہی سوالی ہے جہاں کی عظمت، اس کے در سے کبھی مایوس نہ لوٹی قسمت، اس کے در سے کبھی مایوس نہ لوٹی قسمت، مانگتی اس سے ہے انعمت علیہم نعمت، ایک آنسو کے عوض بانٹ رہا ہے جنت، یعنی دیتا ہے تو پھر سب سے سوا دیتا ہے، خاک تربت سے بھی دنیا کو شفا دیتا ہے۔ کون شبیر ہے، کون شبیر ہے، یہ کونوں مکہ سے پوچھو کون شبیر ہے، یہ کونوں مکہ سے پوچھو۔ مفتی کا بند پیش کر رہا ہوں، میں نے نقطوں سے بھی اسباق نکالے یاسر، میں نے نقطوں سے بھی اسباق نکالے یاسر، مجھ سے ملتے رہے لفظوں کے اجالے یاسر، میں نے قرآن میں ڈھونڈے ہیں حوالے یاسر، میں نے قرآن میں ڈھونڈے ہیں حوالے یاسر، میں نے تاریخ کے آرام حوالے یاسر، اس کی عظمت کا مجھے کوئی بھی ہمسر نہ ملا، یہ خدا اس کے دوست بن کے بنا سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جناب اشارے جناب یاسر عباس شاہ صاحب مارگاہ محمود علی محمد میں سلام پیش کر رہے تھے۔ ہم دعا گواہ ہیں خادم فرشہزاد سید ظفار حیدر زیدی صاحب و برادران کی جانب سے کہ شہزادی کو اپنی بارگاہ میں آپ کے باتیں قبول فرمائے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خدا کو ڈھونڈنے جب بھی گیا مسلح پر، چینوے لکھیے بچہ آپ سے پیش کر رہا ہوں، خدا آپ کی نظر ایک خطا پیش کر رہا ہوں۔ خدا کو ڈھونڈنے جب بھی گیا مسلح پر، ملی ہمیشہ کربلا مسلح پر، ملی ہمیشہ کربلا مسلح پر، اور بنا حسین کے رب تک رسائی ممکن نہیں، بنا حسین کے رب تک رسائی ناممکن، گواہی دیتی ہے خاک شفا مسلح پر۔ میں ملتمس سے انتہائی واجب الاحترام حجت الاسلام و مسلمین علامہ سید ذاکر حسین زیدی صاحب سے کہ آج کی مجلس حسین سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، خاندان ابو طالب علیہ السلام پہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ کی شہداء کربلا۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ ذرا سا اگر زحمت نہ ہو تو آگے تشریف لیں، آگے آ جائیں، درود پڑھتے ہیں۔ سرکار آگے تشریف لیں، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، اور ذرا سا آگے آ جائیں، کافی جگہ پڑی ہے، پیچھے بیٹھنے آنے والوں کو آسانی ہوگی بیٹھنے میں۔ صلوات پڑھیے گا ذرا محمد و آل محمد۔
ماشاء اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق العباد وساتح المہاد ومرسل الجہاد والاول لم یزل ولا آخرت بلا اجل خرت له الجباہ والصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات عزیزان گرامی قد ارباب باللہ بتوفیق آل محمد علیہ السلام مجھے اور آپ کو مولا نے یہ سعادت عطا کی کہ آج ہم مجلس حسین میں شریک ہیں. خانوادہ اس کی توفیقات میں بھی پروردگار اضافہ فرمائے کہ اہل بیت نے اپنے ذکر کے لیے انہیں منتخب کیا. یہ ایک عظیم امر ہے جسے انجام دیا جاتا ہے. مجلس حسین ایک بہت ہی مقدس فریضہ ہے اور یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کی وجہ سے دین کے خد و خال اپنی اصلی حیثیت میں باقی ہے. مجلس وہ فریضہ ہے جس کی وجہ سے دین کے اصل خد و خال اپنی اصل حیثیت میں باقی ہے. اسی لیے عبادت ہو رہی ہے. عبادت نہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتے. عبادت کا مفہوم انسانوں کو پتہ نہ لگتا. صرف انسان کی بات نہیں، جنوں اور انسان دونوں کی تخلیق کا مقصد اللہ نے عبادت قرار دیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مجلس حسین کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں ہے، اجنہ سے بھی ہے. اور اجنہ کے ہاں بھی مجالس ہوتے ہیں الحمدللہ. جیسے آپ اور میں مجلس منعقد کرتے ہیں ایسے وہ بھی مجلس منعقد کرتے ہیں. مجلس اعضا کے انعقاد کا فائدہ انسانی ذات پر یہ پڑتا ہے کہ اس کا فکری اور شعوری سفر پختہ ہو جاتا ہے. نظریاتی اعتبار سے انسان بہت مضبوط ہو جاتا ہے. ہم نے اسی لیے اس متبرک اور مقدس مجلس اعضا کے لیے سورہ زاریات کی 56 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ اللہ نے جن اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کی. اور عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے.
بغیر معرفت کی عبادت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان کسی عمل کو انجام دے اور اس کا نتیجہ اس کو پتہ نہ ہو. بغیر نتیجے کے کوئی انسان بھی کوئی کام انجام نہیں دیتا. تو معرفت کہتے ہیں کہ کسی چیز کے جاننے کسی چیز کو درک کر لینا. ناظرین کرام، ہم اس وقت جناب زوار صاحب کے دولت قدی پر موجود ہیں اور مجاہد حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور میں ان سے عزاداری کے مسلسل جو ہمارا موضوع ہے بات کر رہے ہیں ہم، کہ آج کی عزاداری اور پچھلی عزاداری میں جو فرق آ رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ تبدیلیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس عزاداری کے لیے، جو بچپن سے جس گھر میں آنکھ کھولی اور وہاں پر عزاداری کیسی ہوتی تھی، اور اب جو وہ عزاداری دیکھ رہے ہیں وہ کیسی عزاداری ہے. تھوڑی سی تفصیل جانتے ہیں. السلام علیکم سر. میں آپ سے عزاداری کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے جو آج کی عزاداری ہے اور جو پچھلی عزاداری آپ دیکھتے کرتے آئے ہیں اپنے بچپن سے لے کے، تو کیا دیکھ رہے ہیں اس عزاداری میں اور اس عزاداری میں فرق؟ دیکھیں، پہلے جو عزاداری تھی اس میں عقیدت تھی، احترام تھا اور نظر اور نیاز کا میں فرق تھا. اب جو ہے ہر چیز پروفیشنل ہے، ہر چیز بازار سے خریدی جاتی ہے اور اس کو دیا جاتا ہے، لوگوں کے آگے پیش کیا جاتا ہے. نہ اس میں برکت ہوتی ہے، نہ اس میں خلوص ہوتا ہے، نہ اس میں آپ کو دیکھیں پہلے جو ہمارے یہاں بزرگ تھے یا عورتیں تھیں یا ہماری، کیونکہ عزاداری جو ہے نا ہماری ماؤں کا کام ہے. بے شک ماؤں کے عزادار بنتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے بنتا ہے اور ماں ہی اس کو تربیت دیتی ہے عزاداری. اب وہ تربیت ہی ختم ہو گئی. جب عورت اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے گی تو ہمارے بچوں کو کیا سنبھالے گی؟ بات یہ کہ یہ سارا جو ہمارے یہاں چل رہا ہے ماحول ابھی اس ٹائم کا، تو وہ تو عزاداری صرف ہمارے یہاں نام کی رہ گئی. سمجھے کہ ایک طرح کا فیشن شو بنا لیا ہم نے کہ جو کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے اور ہم عزاداری کے نام پہ کر رہے ہیں، اس میں ہم لوگ، ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہم سے مذاق اڑا رہے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی تمہارے یہاں ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. جو باتیں حقیقت ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اچھا، آپ نے جو اپنے بچپن میں دیکھا اپنے بزرگوں کو جیسے نظر و نیاز بناتے ہو، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، وہ بھی ایک تھوڑا سا منظر ہمارے ناظرین کو یاد دیکھیں. ہمارے یہاں اس طرح ہوتا تھا کہ 12 دن ہمارے یہاں مجاسی لسٹ ہوتی تھی جس میں پورا عشرہ ہوتا تھا. اس کے بعد ہمارے یہاں تبرک بڑھتا تھا اور 9-10 کو جو ہے ہمارے یہاں وقت نیاز ہوتی تھی اور 12 تاریخ کو ہمارے یہاں کھچڑا ہوتا تھا. ہمارے حلیم میں کھچڑا ہوتا تھا. وہ کیسے بنتا تھا؟ وہ اس طرح بنایا جاتا تھا کہ ہماری گھر کی جتنی خواتین تھیں نا، عورتیں، ان کو ایک جگہ پہ بٹھایا جاتا تھا پاک صاف کر کے، اور ان کے سروں پہ چادر ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے والد صاحب مرحوم کہا کرتے تھے اور ہماری والدہ کہا کرتی تھی، بیٹا اس حاضری میں مولا عباس تمہیں دیکھ رہے ہیں، بیوی زینب تمہیں دیکھنے آئی ہیں. سبحان اللہ. یہ باتیں اب یہ عورتوں کا کام تھا کہ وہ چیزوں کو سب کو سنبھال کے ہر چیز کو دیکھنا، دالوں کو، ان کو، مسالوں کو تیار کرنا، پھر اس کو دیگوں میں ڈال کے پھر اپنے گھر کے مردوں سے کہنا کہ بھائی اس کو کرو، پکاؤ، اب تیار کرو. اس کے بعد اس کو پھر نکالنے کا ایک اہتمام ہوتا تھا. پہلے سب سے پہلے وہ نکالا جاتا تھا ایک پلیٹ کے اندر اور اس میں مولا حسین کی نیاز ہوتی تھی اور شربت پہ جو ہے جناب سکینہ کی نظر ہوتی تھی ہمارے یہاں، جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. اور یہ ساری نظر نیاز کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر مجالس میں جو لوگ آتے تھے ان کو وہ سرو کیا جاتا تھا اور بڑی احترام سے، عقیدت سے. اب تو ہم دیکھتے ہیں کرسیوں پہ بھی چل رہا ہے، ٹیبلوں پہ بھی چل رہا ہے، پہلے دسترخوان لگائے جا رہے، کھڑے ہو کے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. پہلے کی اس میں برکت، جیسے آپ نے شروع میں بولی کہ بات برکت ہوا کرتی تھی. 2 دیگوں میں کتنے لوگ کھا کے چلے جاتے تھے اور برکت، وہ حلیم بٹتا بھی تھا، کھلایا بھی جا رہا ہوتا تھا، لیکن برکت نہیں ختم ہوتی. میں نے ایسا دیکھا ہے، میں اپنے ذاتی بچپن سے، جو ہمارے یہاں کھچڑا بنتا تھا 12 محرم کو، ہمارے یہاں ایک بہت بڑی دیگ تھی جو خاندانی دیگ کہلاتی تھی. اس کے اندر آپ کی بازار کی میرے خیال میں 3 یا 4 دیگیں بنتی تھیں. اس میں 250 سے 300 آدمی کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد وہ ماشاءاللہ لے کے بھی جاتے تھے. سبحان اللہ. مطلب جیسے نیاز کا ہوتا نا، لوگ کہتے تھے کیونکہ وہ کہیں سے آیا، کسی ملک سے آیا، کسی شہر سے آیا، پورا سال وہ انتظار کرتے تھے اس ذائقے کا کہ یہ ذائقہ ہی الگ ہے. ذائقہ کب آئے گا؟ جب آپ احترام کریں گے، احترام ہوگا. اب جب آپ کو احترام ختم ہو جائے گا، سر پہ چادریں نہیں ہوں گی، آپ اس کی نظر نیاز کر رہے ہوگے، تو کہاں سے احترام ہوگا؟ وہ آقا ذاتی ہمیں کوئی دعائیں دیں گی؟ آپ خود سوچیں نا کہ وہ مولا حسین ہمیں دیکھ کے افسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ میرے عزادار رہ گئے ہیں، یہ کس چیز کے عزادار ہیں. تو ہمیں کم از کم یہ چیزیں نا اپنی عزاداری کو پہلے جیسی تھی ماشاءاللہ سے اسی طریقے سے قائم کرنی چاہیے. ابھی ہماری عزاداری بہت زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے اور ہم لوگ ہر چیز کو نا اب ہر چیز کمرشلائز کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، علماء ہیں تو وہ پیسوں میں ماشاءاللہ سے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ چلے گئے اور دینے والے کروڑوں میں دے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے ہمارے یہاں حدیث خواہ ہیں، مرثیہ خواہ ہیں، نواں خواہ ہیں،
सारे ही कर रहे हैं ना, सबने एक सिस्टम बना लिया, कारोबार बना लिया, और सब लोग एक दूसरे से बस ये कि जी आप कितने का लिफाफा, सीधी सीधी बात करते हैं, आप कितने का लिफाफा दें। लिफाफा, फिर अब गाड़ियों की रेल फेल की गाड़ियाँ, इतना प्रोटोकॉल उनका तो इतना प्रोटोकॉल इनका, और ये इतने तादाद में हमारे अशरे में, इतने तादाद में आपके अशरे में, ये सब कैसे सिलसिला शुरू होता जा रहा है? अब वो देखें ना, एक आलिम आता है, उसके साथ 4 प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ होती हैं, 2 मोबाइलें होती हैं, 15 गार्ड होते हैं, वीगो गाड़ियाँ चल रही होती हैं। ऐसा लगता है कि वो आलिम नहीं है, वो दहशतगर्द कोई आ रहा है या कोई डॉन आ गया किसी शहर का, और उसके ये मौला हुसैन के ज़ाकिरीन तो नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जो उनके साथ वो अमला है, जो लोग हैं, वो भारी रुक जाते हैं। जिस घर में जिस जगह पे आज़ादारी होती है, उसमें 50 आदमी होते हैं, 50 खड़े होते हैं, बाहर खड़े होते हैं। तो ये लोग बाहर खड़े होकर आज़ादारी को देख रहे हैं ना, वो क्यों देख रहे हैं? देख रहे हैं, वो आज़ादारी में मौजूद हों, उनके साथ बैठे। आप जाकिर के साथ आ रहे हैं तो मजलिस भी तो करें। जी जी। तो ये हमारा बिल्कुल वैसे ही मैसेज है कि नाजरीन के आज़ादारी को आज़ादारी की तरह रहने दिया जाए, इसको ना फेस्टिवल बनाया जाए, ना इसको कॉन्सर्ट बनाया जाए। ये मौला हुसैन की आज़ादारी है और इमाम ज़माना तक जानी है। ये आखिरी ज़माना है इमाम ज़मान का, और वो देख रहे हैं आज़ादारी में तब्दीली बिल्कुल नहीं चाहिए। सादा तरीके की आज़ादारी जो हुआ करती थी, जो बुज़ुर्गों की सजाई हुई आज़ादारी, उनकी क़ुरबानियाँ, उनकी बहुत सारी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, और आपको अब देखना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को सुधार करना पड़ेगा, तब जाके आज़ादारी वापस अपनी जगह पर पहुँचेगी, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहना चाहिए। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जब तक हम इनको हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे ख़ानदान वाले थे, हमारे माँ बाप थे, उनको देखते हुए अगर हम सीखते हैं और आज़ादारी को, हम सब कुछ छोड़ें, हम सिर्फ ये सीखें कि हमारे पास अगर मौला आका आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे उनसे? क्या है, हम घर में एक मौत हो जाए तो क्या हाल होता है, जहाँ 72 एक घर के चले जाएं, क्या चले। और सबसे बड़ी कुर्बानी तो हमारे लिए मौला की कुर्बानी है ना, इससे बड़ी तो हमारी कुर्बानी। हमारे यहाँ तो कोई मर जाए तो उसका स्वयं भी मौला की चल उनकी बात करते हैं। बिल्कुल। तो बात ये कि हम इस चीज़ को समझें, अब चीज़ को देखें कि हम कितना दूर होते जा रहे हैं आज़ादारी से। हम जितना इसको अकीदत से करेंगे, जितना एहतराम से करेंगे, उतना मौला के नज़दीक भी होते जाएंगे। मौला के नज़दीक होते जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ बेहतरीन आज़ादारी के ऊपर बात की, मैसेज दिया। नाज़रीन ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। बहुत शुक्रिया हुज़ूर आपका, जज़ाकल्लाह। सलामत कुलसूम की चादरें देना पड़ता। जनाब अली अकबर की शहादत की मजलिस, मौला ये जो जवान यहाँ बैठे हैं, इनकी जवानियों को सलामत रखना, इनके घर आबाद रहे। इस दीन खुदा को बचाने के लिए उजड़ गया फातिमा ज़हरा का गुलशन। मौला खानवादे की तौफीकात में इजाफा फरमाए। जितने अज़ादार यहाँ तशरीफ फरमाए, मेरा मौला इन पर अपनी रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए, और सबको करबला और नजफ की ज़ियारत अता फरमाए, और वो मकाम भी देखना नसीब फरमाए कि जो कत्लगाह अली अकबर है। किसी के जाने पर इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा। देखिए करबला की तारीख के अंदर 2 गवाहियां हैं। लश्कर यजीद से इब्न साद ने, पिसर साद ने जब तीर फेंका तो उसने कहा कि गवाह रहना, मैंने हुसैन की तरफ तीर फेंका। और जब अकबर को भेजा है तो हुसैन ने कहा बारेला गवाह रहना, मैं उसे भेज रहा हूं जो सूरत में, सीरत में, खुल्क में, खल्क में तेरे रसूल की शबी है। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन, मैं उसे भेज रहा हूं। लेकिन अकबर की रुखसती कोई आसान बात नहीं है। मौला आपको कोई गम न दे, शर्मा के ना रो, अल्लाह जाने अगला बरस नसीब हो के ना हो। यह आवाज़ें बुलंद होना आपसे इमाम हुसैन का ताल्लुक का पता देती है। जब जनाब अली अकबर ने इजाजत मांगी है ना इमाम हुसैन से, यह सख्त तरीन मरहला था हुसैन इब्न अली के। बाबा मुझे इजाजत दीजिए।
इमाम हुसैन ने कहा बेटा जिसने तुझे 18 साल का पाल के हुसैन के हवाले किया है उस फूफी से तो इजाजत ले ली, अपनी माँ से इजाजत ले ली। जनाब अली अकबर के लिए दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत ये मिलती है कि आए खैमे में अपनी फूफी के पास, तो जनाब ज़ैनब समझ गई मेरा अकबर मुझसे मरने की इजाजत ले दिया। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। यही हक है पुरसा देने का, यही हक है पुरसा देने का। मेरा अकबर मुझसे इजाजत लेने आया। मिलता है कि जब दाईं तरफ से आते थे ना जनाब अली अकबर, तो जनाब ज़ैनब बाईं तरफ रुख मोड़ लेती थी ताकि मैं अली अकबर की बात ना सुन सकूं और इसे जवाब ना दूं। जब दाहिनी तरफ से आते थे तो बाईं तरफ रुख कर लेती थी। जनाब अली अकबर समझ गए कि इजाजत मुझे ऐसे नहीं मिलेगी, जमीन पे बैठ गए। जब जमीन पे बैठे तो फूफी भी जमीन पे बैठ गई, अपना सर फूफी के जानू पे रख दिया। शबी रसूल जनाब ज़ैनब के आगोश में, जनाब ज़ैनब ने अपने लाल के बालों में उंगलियां फेरना शुरू की, प्यार करना शुरू किया। अकबर ने मासूमियत से एक सवाल किया, फूफी अम्मा ये बताइए आपको अपना लाल ज्यादा अजीज है या फातिमा का लाल? बस ज़ैनब ने कहा जा अली अकबर मैंने तुझे इजाजत दी। और वहां जनाब अली अकबर ने मां से इजाजत ली। तारीख में एक रिवायत मिलती है कि तमाम औरतों ने चारों तरफ से अली अकबर को घेर लिया और अली अकबर की जियारत करने लगी कि आखिरी जियारत है शबी पैगंबर की, ये आखिरी जियारत है शबी रसूल की। जब जियारत हो चुकी तो रावी लिखता है कि अली अकबर के निकलने पर बार बार खैमे का पर्दा उठता था, बार बार गिरता था। और ऐसे अली अकबर जब आखिरी मर्तबा खैमे से बरामद होने के लिए आए हैं तो किसी ने अली अकबर के दामन को पकड़ लिया। का कुछ बड़ा होता तो बाजू पकड़ता, दामन पकड़ना बता रहा है ये कोई और नहीं है, ये हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना है। शायद बाबा भाई से कह रही हो भैया अकबर मेरा बाबा तना हो जाएगा, जो भी सुबह से गया है वापस नहीं आया। अज़रुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बस यहाँ रुखसत हुए। कहते हैं कि अली अकबर इस तरह बरामद हुए जैसे किसी घर से 18 साल के कड़ियल जवान का लाशा निकलता है। इतना गिरिया था। अकबर आए, हुसैन ने सवार कराया। अल्लाह रे अली के लाल का हौसला, हुसैन का हौसला तो देखो, कड़ियल जवान बेटे को खुद सवार करा रहे हैं मख्तल की तरफ भेजने के लिए। अली अकबर को जब सवार करा दिया, अभी रुक जाना भाई, 1 मिनट रुक जाना, जब तक मैं शहादत ना पढ़ूं ताबूत बरामद ना करना, बस जुमले सुनते जाओ। यहाँ अली अकबर चले मख्तल की तरफ, वहां हुसैन पीछे पीछे दौड़े हुए आ रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन ने देखा, अकबर ने देखा बाबा पीछे पीछे आ रहे हैं। वापस आए अली अकबर का बाबा कि आपने मुझे जाने की इजाजत नहीं दी। कहा बेटा काश के तेरे कोई कड़ियल जवान बेटा होता और तुझसे मरने की इजाजत मांगता, फिर मैं तुझसे पूछता कड़ियल जवान बेटे को मरने की इजाजत कैसे दी जाती है। आए मख्तल में अली अकबर जौहरे हैदरी दिखाते रहे। वहां जनाब ज़ैनब ने हाथ उठाए, बारे लहा यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले। ज़ैनब देख रही थी ना हुसैन की कैफियत को, एक मतलब हाथ उठा के कहा बारे लहा यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, अकबर को हुसैन से मिला दे। बस अज़ादारों, एक मरतबा अली अकबर लश्कर का कलेजा चीरते हुए अपने बाबा के पास आते हैं। आके जुमला कहते हैं, बाबा क्या कुछ पानी मिल जाएगा? कहा बेटा अपनी जबान मेरे जहन में रख दे। वहां अकबर ने अपनी जबान हुसैन के जहन में रखी, खींच कर कहा बाबा आपका जहन मुबारक तो मेरी जबान से भी ज्यादा खुश्क है। कहा जा बेटा कौसर पे दादा के हाथों से शराब हो जा। अज़ादारों, अब जो अकबर मख्तल में आया है चारों तरफ से घिर गया।
ایک برچھی جب اکبر کے سینے میں لگی، اکبر نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ مقاتل لگا لکھتے ہیں جہاں سے اکبر گزرتا ہے لوگ تلواریں مارتے ہیں۔ عزادارو جب حسین کا اکبر زمین میں آیا، حسین زمین پر بیٹھ گیا۔ جب حسین زمین پہ بیٹھا تو مقتل والا لکھتا ہے کہ حسین گھٹنیوں چلنے لگے اور آواز دیتے جاتے تھے یا علی یا علی یا علی۔ بس یہ یا علی کا کہنا بتا رہا ہے یا اکبر کو پکار رہے تھے یا نجف سے بابا کو مدد کے لیے بلا رہے تھے۔ بس ایک مرتبہ عزادارو اکبر نے بابا کو جب آواز دی، اکبر مجھے آواز دے بیٹا، حسین اس سمت پہنچے، دیکھا حسین کا کڑیل جوان شبیہ رسول زمین پر ایڑیے رگڑ رہا ہے، ایڑیے رگڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم نے کربلا نے اسماعیل کربلا کو دیکھا، اپنی ایک گھٹنا زمین کربلا پہ رکھا، ایک گھٹنا علی اکبر کے سینے پہ رکھا، برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھر میں ہاتھ ڈالا، یا علی کہہ کے حسین نے علی اکبر کے سینے سے جو پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ عزادارو کربلا میں حسین کی آنکھوں کی بدائی جا رہی ہے، لاشیں اکبر اٹھا رہے ہیں، کبھی زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں، بچوں کو پکارتے ہیں آؤ بچوں، مجھ سے کڑیل جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ فریاد کر کے آواز دی، عباس عباس، گویا کہہ رہے ہو بھیا او میرے مدیوں فرما بردار، مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ عزادارو قیامت تو اس وقت ہو گئی جب اکبر کا لاشا لے کے حسین خیمے کے قریب آئے، ام لیلہ کو راستہ نہیں مل رہا تھا، ارے خیمے میں ٹکرے مار رہی تھی، باہر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ ارے جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے اسے کہاں سے راستہ ملے؟ محترم آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، غشم ہے بیمار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، رے عشق بہا لے ماں تم کو سجا لے ماں، عشق بہا تم کو سجا لے، صدقہ نکالے ماں دولہا بنا لے ماں، صدقہ نکالے ماں دولہا بنا لے ماں، صدقہ نکالے ماں دولہا بنا لے ماں، صدقہ نکالے ماں دولہا بنا لے ماں۔ اے آؤ جو اکبر علی اکبر آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، ارے ہچکیاں لے لے کے ماں سنتی ہے جب بھی اذان، تن سے نکلتی ہے جا لگتی ہے دل پر سنا، چلتی ہے تلوار علی اکبر آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، رے غشم ہے بیمار علی اکبر آ گیا بازار علی اکبر، آ گیا بازار علی اکبر، رے اے میرے کڑیل جوان ماں کے بغیر اسماعیل، اے میرے کڑیل جوان ماں کے بدیر اسماعیل، رے چلنے کو ہے کارواں تم ہو نہ جانے کہاں،
تو لو اقبال علی اکبر رے غشم بیمار علی اکبر رے وہ جو کی مثال نب برگشتہ جس نے رکھا ہے خیال پالا ہے 18 سال رے جس نے رکھا ہے خیال پالا ہے 18 سال رے زینب ناچار علی اکبر رے غم سے چھڑاؤ اسے شکل دکھاؤ اسے رے لے کر آؤ اسے بھول نہ جاؤ اسے رے لے کے تو آؤ اسے بھول نہ جاؤ اسے رے صغرا ہے بیمار علی اکبر رے میرے کئی جوان آکے بدیر اسمان چلنے کو ہے کارواں تم ہو نہ جانے کہاں ہے مل تو لو اقبال علی اکبر ہے غشم ہے بیمار علی اکبر ہے یہ صدائے نوے در پہ جو آئے نوے صدقہ جو پائے نوے لے کے وہ جائے نوے اے میرے سرکار علی اکبر آ گیا غش میں ہے بیمار علی اکبر میں جی نہیں پاؤں گا توجہ کو تعلیم چند مسائل آپ کی سماعت شہزادے لے والے سے شبیر یہ بولے میرے دل پر علی اکبر میں جی نہیں پاؤں گا تیری لاش اٹھا کر میں جی نہیں پاؤں گا تیری لاش میں جی نہیں پاؤں گا توجہ چاہوں گا شبیر یہ بولے میرے دل پر علی اکبر میں جی نہیں پاؤں گا تیرے لاش ہے میں جی ایک ایک مصر میں توجہ چاہوں گا مولا حسین شہزادے نے پر مکالمہ پیش کرو زخموں پہ لگی خار
میرا جینے کا سہارا ارے کسی طرح سے رکھوں میں بلاغات سنا پہ میں تیری لاش اٹھا ہے میں توجہ چاہوں گا پھر شیخ سے یہ اکبر نے کہا اے میرے بابا ہے آپ پہ دل جان سے فدا آپ کا بیٹا لیکن میری ہر سانس یہ سن کر ہوئی مزدل میں جی نہیں پاؤں گا تیرے لاش جزاک اللہ ہے اکبر یہ میرے کانپتے ہونٹوں پہ دعا ہے یہ میرے لرزتے ہوئے ہاتھوں کی صدا ہے ارے گشکھا یہ سینہ جلد نکالے ارے بابا میرے مادر کے لیے خودی کو سنبھالے ارے مر جائے باپ کے ہونٹوں سے یہ سن کے چلنا ہے جو خنجر میری گردن پہ بیٹا اے کاش کے اس وقت سے پہلے ہی وہ چلتا کاندھے کے تیرے خون سے ہوتے نہ میرے دل میں نہیں پاؤں گا تیری لاش دیکھا اکبر نے کہ مشکل میں بدل ہے بولے مجھے بابا تیری غربت کی خبر ہے اس بار سے پھپھیوں کی بگر جائے گی چادر میں نہیں پاؤں گا اے میں
ایک عجیب بیان ہے جو مولا نے اپنے بیٹے سے کہا ہے اور کیا فرماتے ہیں ارے ہوتا علی اکبر کوئی تجھ سا تیرا بیٹا ارے ہوتا علی اکبر کوئی تجھ سا تیرا بیٹا جو درد مجھے ہے تجھے محسوس وہ ہوتا تیرا نوحہ یہ ہم شکل پیغمبر میں نہیں پاؤں گا ارے یہ بین چھپانی یہ سینے کی بابا آنے کو ہے قاصد آنے کو ہے قاصد یہاں میری بہن کا قاصد سے یہ سن لینا صدا کی دختر تیری لاش میں تیری لاش خدا سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے ارے اکبر دشت دم توڑ کے یاسر مولا کو ضعیفی میں چلے چھوڑ کے یاسر ارے لاشے کو اٹھا کر بھی یہ کہتے رہے سرور میں جی نہیں پاؤں تیری لاش اٹھا ناظرین کرام اس وقت ہم موجود ہیں جناب سواش صاحب کے دولت قدی پر جہاں آج بیعت شہزادہ علی اکبر کی مناسبت سے ہر سال مجلس برپا کی جاتی ہے ساجد صاحب ماتم داری برپا کر رہے ہیں تابوت برآمد کیا جاتا ہے ذوالجناح علم برآمد کیا جاتا ہے خدا سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے ارے اکبر دشت دم توڑ کے یاسر مولا کو ضعیفی میں چلے چھوڑ کے یاسر ارے لاشے کو اٹھا کر بھی یہ کہتے رہے سرور میں جی نہیں پاؤں تیری لاش اٹھاتے ہیں میں جی نہیں پاؤں گا تیری لاش شبیر یہ بولے تیرے دل پر علی اکبر میں نہیں پاؤں گا تیری لاش اٹھا کر انجمن حسینی عزادار سے
अंजमन हुसैनी अज़ादार मजीद। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बानी फर्शेज़ा जनाब ज़फ़्फ़ार साहब के दौलत कदे पर, जहाँ आज सालाना मजलिस अज़ा बयाद शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम बर्पा की गई। हर साल की तरह इस साल भी और ताबूत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम बरामद किया गया। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम ज़फ़्फ़ार साहब के दौलत कदे पर हैं, जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आज की ये सालाना मजलिस अज़ा बयाद शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम हर साल बर्पा की जाती है। और आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है, मजलिस से ख़िताब के बाद हम टाइम दे रहे हैं मौलाना शाकिर साहब से कि वो आज हम उनसे जानेंगे कि ये जो अज़ादारी है पूरी दुनिया में बर्पा की जा रही है, सईद शुहदा और हमारे बुज़ुर्गों की बहुत सी क़ुरबानियाँ हैं जो यहाँ तक ये अज़ादारी पहुँची, और हमको ये अज़ादारी वक्त के इमाम तक पहुँचानी है। मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्या ये वही अज़ादारी है जो बुज़ुर्गों से मिली, और क्या उसमें कुछ तब्दीलियाँ वो देख रहे हैं, या क्या उसमें ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए? थोड़ी बहुत हम उनसे बात करेंगे, आप मेरे साथ रहिए। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त टाइम दे रहे हैं, बहुत आपका शुक्रिया। मजलिस पढ़कर आप अभी मेंबर से उतरे हैं और आप हमें टाइम दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये सवाल जो है मेरा मुसलसल अज़ादारी पर, कि अज़ादारी जो हमें बुज़ुर्गों से मिली और आप शुरू से अज़ादारी देखते आ रहे हैं, एक अज़ादार घराने से आपका ताल्लुक़ है, मजालिस पढ़ रहे हैं पूरी जगह जगह हर दुनिया भर में, तो क्या कहते हैं ये अज़ादारी क्या वक्त के साथ तब्दील हो रही है या कुछ उसमें कुछ बदलाव आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। बेशक। सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि सवाल बुनियादी तौर पर वक्त के तकाज़ों के एतबार से आपने किया। बिल्कुल बेशक। देखिए, जो बुज़ुर्गों की आज़ादारी हमें मिली है उसका बहरहाल असर अभी भी मौजूद है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो नए कल्चर के एतबार से लोग दाखिल हो रहे हैं वो उस तहज़ीब को तबाह कर रहे हैं जो हमें बुज़ुर्गों से मिली। बुज़ुर्गों से मिलने वाली आज़ादारी के अंदर कभी भी नए लिबास को जो है इस्तक़बाल मुहर्रम के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, हमेशा पुराने लिबास को रंग करा के सिया पहनते थे। तबर्रुक में हमेशा कोशिश करते थे कि सादगी हो, ताकि उससे गम की जो है वो झलक नज़र आए कि इसमें जिस गमज़दा इंसान जो है वो खाना खाता है, इस तरीके का जो है तबर्रुक की। फिर उसको का एहतराम करना कि अगर एक दाना भी चावल का नीचे गिर गया है तो उसको उठा के खा लेना। हम ये देखते हैं कि नज़र नियाज जो है वो बर्बाद हो रही होती है, लोग उसकी कदर नहीं करते, लूट मार बाजार गरम है, ये गलत तरीका। आराम से लाइन में खड़े होके मुनज़्ज़म अंदाज से लें ताकि पता चले कि इमाम हुसैन के मानने वाले जो है वो तबर्रुक ले रहे हैं। और तबर्रुक खुद क्योंकि एक मुतबर्रिक चीज़ है, हज़ार बीमारियों की और जब हज़ार बीमारी नहीं हो यानी हर बीमारी की शिफा है। और वक्त कम है वरना मैं आपको बताता, नसीम साहब क़िबला मरहूम शायर अहले बैत अनीस सानी आलेबा में दफन है, आपको पता जी। तो नसीम साहब क़िबला के हवाले से एक मशहूर वाक़या तबर्रुक का कि कोई बीमार हुआ तो उन्होंने जो है जाके तबर्रुक लिया, तो उस ज़माने में आलिम दीन थे नासिरुल मिल्लत साहब, उन्होंने अब कहा कि जो है वो बीमारी है घर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि आप तबर्रुक खिलाएँ। तो वो जब लेने के लिए गए तो उनको बानी मजलिस ने कि आलिम भी थे शायर भी थे, लोगों से हट के एक प्रोटोकॉल दे के उन्हें तबर्रुक दिया।
تو انہوں نے کہا حضور میں نے تو وہ تبرک دیا لیکن فائدہ نہیں ہوا. خالی لوگ جس طرح لوگ زحمت میں کھڑے ہو کے لائن میں لگ کر تبرک لے رہے ہیں, آپ بھی اس زحمت کے اندر کھڑے ہو کے تبرک کو لیں, انشاءاللہ شفا ہو. اور اس کا ایک ہی لقمہ جو تبرک تھا اس سے ان کو شفا ملی, ہو گئی الحمدللہ. اور ہم خود اپنی آنکھوں سے, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہزاروں لوگ اس تبرک کے ذریعے سے نہ صرف شفا پاتے ہیں بلکہ منقلب بھی ہوتے ہیں, یعنی دوسرے مذہب سے تشیع کو اختیار کرتے ہیں اس تبرک کی برکت کی, جو پیٹ میں, کیونکہ اس کی برکت ہوتی ہے پیٹ میں جاتا ہے, اس سے دل بھی نورانی ہوتا ہے, دماغ بھی روشن ہوتا ہے. اس کے لیے اس کا احترام بھی تو بہت ضروری ہے. احترام بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اگر جتنی عقیدت ہوگی, جتنا معرفت کے ساتھ اس کا احترام کریں گے, آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نظر امام حسین علیہ السلام ہے, اس کی قدر و منزلت کیا ہے. مثلاً آپ کی خدمت میں آپ نے کہا کہ نئی عزاداری, نئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ برتن نظر و نیاز کے جو ہے وہ روڈ کے اوپر دھل رہے ہوتے ہیں, نظر و نیاز کے کچے میں دھلتے تھے تاکہ پانی دفن ہو جائے, جذب ہو جائے مٹی میں چلا جائے, اور اس کو کھود دیتے تھے کچھ جگہ کو, تاکہ جو تبرک ہے, ہڈیاں ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو چورا ہو گیا ہو, جیسے بسکٹ وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس کو وہاں پہ دفن کر, تاکہ اس کو جو ہے وہ پاکیزہ جگہ کے اوپر رکھ دیں, اور پھر اس سے وہ مخلوق بھی جو حشرات الارض استفادہ کریں. سبحان اللہ, کیونکہ سب حسین کے ماننے والے. سبحان اللہ, سب لائن. ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ دیکھ رہے ہوں گے یا حسین لکھا ہوا آ رہا ہے ٹی شرٹس کے اوپر, پیچھے یا حسین لکھا ہوا, جی, انہیں گھروں میں دھویا جا رہا ہے, اور انہی کپڑوں میں, گندے کپڑوں میں ساتھ دھو دیتے ہیں. یہ انتہائی جو ہے وہ قبیح عمل ہے, یہ انسان کی توفیقات سلب کرنے والا عمل ہے. لہٰذا اس میں چاہیے کہ ایسے کپڑے کہ جس پہ یا حسین لکھا ہو, ان کو اگر واش کیا جائے یا دھویا جائے تو ایسی ہی جگہ پہ جو گملہ ہو, اس مٹی میں جذب ہو جائے پانی, یا اس کے لیے الگ سے ہاتھ سے دھوئے جائیں, الگ سے وہ پانی پھر اس کو محفوظ کیا جائے, اسے کسی کچی مٹی کے اوپر جا کے جو کچی زمین پہ پھینکا جائے, تاکہ وہ جذب ہو جائے, اس کی حرمتی نہ ہو جائے. جب آپ ان چیزوں کا احترام ملوث و خاطر رکھیں گے تو توفیقات جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. توفیقات یہ ہوتی ہیں کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کے لیے چیزوں کو راستہ کھولنا, رحمتیں, برکتیں, فکری اعتبار سے, شعوری اعتبار سے. آپ زیارت پہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں, پیسے نہیں ہیں, اس احترام کی وجہ سے مولا نے کسی مومن کے دل میں ڈال دیا, اور اس نے آپ کو کہا کہ بھائی میں آپ کو زیارت کے لیے بھیجنا چاہ رہا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے, تو یہ مولا کی طرف سے ہوتا ہے. پھر یہ تو یہ چیزیں عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ میں خاص طور پہ گھر سے ابتدا ہونی چاہیے. آج کل جو مائیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھر میں پرانے کپڑوں کو رنگریز سے رنگوائیں, تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ آمد محرم پہ جو ہے وہ نئے کپڑے نہیں بنائے جاتے بلکہ پرانے غم امام حسین علیہ السلام کو سامنے رکھتے ہوئے. جتنا آپ اس غم کا احترام کریں گے اتنا آپ کو ان کی طرف سے جو توفیقات ملیں گی, آپ کے شعور اور آپ کے نظریے اور عقیدے کا استحکام مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. تو عزاداری کے اندر سادگی کو اپنایا جائے, جتنا ہو سکے سادگی کو اپنایا جائے, اور جتنا ہو سکے اس احترام کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے اگلی نسل کو بتایا جائے کہ یہ کوئی میلہ نہیں ہے, یہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ سبیلوں کا ایک بہت انتظامات ہیں, کھانے طرح طرح کے ہیں, لوگ لوٹ مار مچی ہوئی ہے, اور دوسرے طبقے کے لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں, لوٹ مار میں شامل کر رہے ہیں. بہت سے لوگ, آج اس بار یہ بات ہوئی کہ 9 محرم کے جلوس میں خواتین شرکت نہیں کر سکیں, کہ ہمیں ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے. کیا کہیں گے؟ نظم و ضبط, سبیلیں وغیرہ بند کرنا اچھی بات ہے, اچھی بات نہیں, لیکن کھانے تو ایک سادے مزاج, اس میں سبیل کے اندر میں نے کہا نا سادگی اپنائیں, تبرک میں ہونے چاہیے سبیل میں. اچھا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین کو کے لیے جو ہے باقاعدہ سبیل کا انتظام کیا ہے, لکھا جائے برائے خواتین, اور وہاں خواتین ہی پلانے والی ہوں اور خواتین ہی لینے والی ہوں. بالکل بالکل, تو یہ خود بخود معاملہ صحیح ہو جائے گا. بالکل ہر چیز دیکھیں جو ہے, ہر چیز کی انجینئرنگ ہے دنیا کے اندر, ہر چیز جو ہے وہ بن سکتی ہے. بالکل نظم و ضبط آپ پیش کر رہے ہیں, جتنا اچھا نظم و ضبط پیش کریں گے یہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے, اور پھر آنے والے لوگوں کی تربیت بھی ہو جائے گی جو اس میں آ رہے ہیں. جو چھینا چھپٹی کرتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوگا اس طریقے سے لینا ہے. آپ کربلا جاتے ہیں, میں بھی کربلا جاتا ہوں, ایام اعظام میں جانا ہوتا ہے, کیسے لائن سے لے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, وہیں ہم ہی لوگ ہوتے ہیں, ہم ہی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی, لیکن کیونکہ انہوں نے نظم و ضبط پیدا کیا ہے تو اس کے اندر اس نظم و ضبط کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. لہٰذا ہم بھی وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں, پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھی چیز کہیں سے بھی ملے. مومن کی گمشدہ میراث ہے, بے شک, اور سیکھنا سکھانا
تعلیم اور تعلم اور اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے یہ بے شک تعلیم اور تعلم. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ اگر لکھیں کہ برائے خواتین برائے مرد, ٹھیک ہے نا, تو وہ خواتین کی لائن میں جائیں گے, مرد کی لائن میں جائیں گے. اور ممنوع ہو کوئی مرد اگر خاتون کی سبیل پہ آئے تو خاتون اسے سبیل نہ پلائیں, اور اگر مرد کی سبیل پہ کوئی خاتون آئے تو نہ پلائی جائے. اور اعلان بھی ہوتا رہے ساتھ میں کہ خواتین جو ہے وہ رعایت کریں, عزاداری سید الشہداء میں پردے کی رعایت کریں, اعلان ہوتا رہے ساتھ میں, پردے کے ساتھ آئیں. ہاں, اور مومنین مردوں سے بھی اعلان ہوتا رہے کہ آپ اپنی مستورات کو جو ہے وہ لیڈیز کی طرف چھوڑیں, ان کے ساتھ سفر نہ کریں آگے, تاکہ کیونکہ اب میڈیا کا زمانہ ہے, پردہ ہونا چاہیے, دنیا دیکھے کہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کتنے منظم ہیں. آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ یہ جو سادہ انداز کی عزاداری تھی وہ دوبارہ واپس آنی چاہیے, اس پہ تھوڑا سا کچھ اگر آپ میسیج آخر میں دینا چاہیں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ میں اپنے گھر ایسی مجلس کراؤں جو لوگوں کے لیے رول ماڈل ہو جائے. میں خود وہ سادہ چیز پیش کروں, آپ بھی وہ خود سادگی اختیار کریں, گھر پہ مجلس کرائیں اور لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں. ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کریں گے تو عزاداری ہوگی, کہ آپ تھوڑا سا کھانا سادہ سا گھر میں بنا لیجئے اور ذاکر سے ریکویسٹ کریں, محلے کے کسی, یہ ہم نے بنایا نا کہ جو لوگ آج سیلیبریٹی بن کے آ رہے ہیں یہ ہم نے بنایا, ضیاء بھائی نہیں ہے, کتنی بڑی شخصیت ہے, کیا بات ہے, کیا سادہ مزاج انسان ہے. واہ واہ. ہمارے پاس اسد آغا ہیں, ہمارے پاس ساجد بھائی ہیں, بہت سارے نواخان ہیں, بہت سارے نواخان ہیں, اچھے نواخانی کرنے والے, جو ان لوگوں سے ذاکرین بھی ہیں. آپ ان لوگوں کو موقع کیوں نہیں دیتے جو آپ کے یہاں فری آ کے پڑھنے کے لیے تیار ہیں, بغیر لفافے کے پڑھنے کے لیے تیار ہیں. آپ انہیں موقع دیں, گھر میں سادی سی مجلس کروائیں, اور ہر گھر کے اندر بھی مجلس ہونی چاہیے. بالکل ہونی ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پہ جو میں آپ کو ایک جملہ کہوں, ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ہمیں عزاداری سے عزاداری کا تحفظ کرنا ہے. مثلا تو مومن ہے, سامنے بھی اس کے گھر بھی مجلس ہے, میرے گھر بھی مجلس ہے, ٹکرائے نہیں آپس میں, تو وہ اس کے احترام میں کہ آپ 9 سے 10 آپ کر لیجئے, 8 سے 9 میں کر لوں, تاکہ ٹکرائی نہیں اور جائے. ٹائم کی پابندی رکھیں, تو آپ دیکھیں گے وہاں بھی مجمع ملے گا آپ کو, یہاں بھی مجمع ملے گا. ہاں, یہ نہیں کہ آپس میں عزاداری سے عزاداری کا تحفظ ہو, یہ چیز بہت اچھا میسیج دیا حضور آپ نے. ہاں ناظرین, ہم مسلسل عزاداری پر بات کر رہے ہیں اور مولانا صاحب نے بہترین انداز میں کہ عزاداری کو عزاداری سے تحفظ دیا جائے, اور یہ جو نیا کلچر, نئی جو چیزیں داخل ہو رہی ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے, اور ہمیں جو ہمارے امام تک یہ عزاداری پہنچانی ہے تو یہ ہم سب کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ عزاداری اب کیسی ہم کر رہے ہیں, اور یہ آخری زمانہ ہے اور آخری امام کا ہمارا بس ظہور کا وقت قریب ہے, تو اس کو اور مزید اچھے طریقے سے ہمیں عزاداری اور پرخلوص ہو کے کرنی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. بہت شکریہ حضور آپ کا, جزاک اللہ, سلامت رہیے. جی ناظرین کرام, ہم اس وقت ہمارے ساتھ بانیان فرش اعضا موجود ہیں, زوار حیدر زیدی صاحب, جن کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلس برپا کی جا رہی ہے, اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا, کتنے برس ہو چکے ہیں اس عزاداری کو برپا کرتے ہوئے. تابوت شہزادہ علی اکبر, یہ بیاد شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی مجلس برپا کی جاتی ہے, جو شروع سے لے کر آخر تک رقت اس پہ طاری ہوتی ہے. تابوت برآمد کیا جاتا ہے, علم برآمد کیے جاتے ہیں, ذوالجناح برآمد کیا جاتا ہے, اور شہر کی تمام نامور انجمنیں اس مجلس میں ماتمداری برپا کرتی ہیں. کتنے برس ہو چکے ہیں, اور یہ تابوت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا, یہ تمام ہم تاریخ جانیں گے. السلام علیکم زوار بھائی. وعلیکم السلام. میں آپ سے آج کی جو مجلس آپ کر رہے ہیں, منعقد پروردگار آپ کو سلامت رکھے, آپ کے خانوادے کو, یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا, کتنے برس ہو چکے ہیں اس مجلس کو ہوتے ہوئے؟ اس مجلس کو تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ سے 14 سال ہو گئے ہیں. ہر سال ہم اسی طرح سے فرش بچھاتے ہیں. تو یہ تابوت شہزادہ علی اکبر, یہ آپ کی کوئی منت تھی یا کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان دعا کرتا ہے کہ ہماری یہ چیز ہو جائے تو ہم علم برآمد کریں گے یا علم بنائیں گے, سجائیں گے. تابوت کی کوئی خاص بشارت تھی کچھ اس طرح؟ منت تو نہیں تھی, لیکن بشارت تھی. سمجھ لیں ہماری وائف کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ جیسے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا تابوت جو ہے نا وہ سجا رہی ہیں اور وہ برآمد کر رہی ہیں. انہوں نے ویسے ہی چادر بھی
देखी कि किस तरह की फूलों की चारों इत्तेफाक से पहले साल हमने सेम जो ऑर्डर दिया वही उसी सेम वैसे ही बन के आई चादर। वाह वाह वाह, ये देखिए कबूलियत का सिलसिला है, ये कबूलियत, बस ये मौला कबूल करने वाले हैं, बीबी कबूल करें। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो ये 14 बरस नाज़रीन हो चुके हैं, तो इन 14 बरस में मुख्तलिफ ज़ाकिरीन ने खिताब फरमाया होगा। जी जी बिल्कुल, मुख्तलिफ ज़ाकिरीन ने। तो ये अंचोली में ही होती आ रही है, इससे कहीं पहले कहीं भी हुई, इससे पहले नहीं, इंचोली में ही, इंचोली में इसी घर में शुरू की थी। 17 तारीख जो 17 मुहर्रम है, अंचोली में ही 14 बरस हो चुके हैं इसी घर में माशाल्लाह से। और ये सिलसिला फर्श अज़ा बिछी होती है और बेइंतहा खुलूस के साथ ज़व्वार अपने घर में हर साल फर्श अज़ा बिछाते हैं, और ये आने वाले तमाम मोमिनीन के लिए दुआओं का सिलसिला होता है। ये ख़ास शहज़ादे की बरामदगी होती है ताबूत की, हम आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे। तो आज की इस मजलिस में पेशवाई कौन कर रहे हैं, थोड़ा सा वो बता दीजिएगा साजिद साहब। पेशवाई आज की मजलिस में साजिद जाफरी साहब ने की है, और आपने 2-3 अंजुमन इसमें और जी 3 अंजुमनें और आई थी माशाल्लाह। तो ये सिलसिला नाज़रीन 14 बरस से जारी है। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मेरे साथ मौजूद हैं बानी फरशद ज़व्वार साहब। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन कराम, हम इस वक्त जनाब ज़व्वार साहब के दौलत क़दे पे मौजूद हैं, जहाँ पर आज बयाद शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की मजलिस बर्पा की गई हर साल की तरह। इस वक्त हमारे साथ नौहा खानी ये इंस्टीट्यूट मौजूद हैं साजिद जाफरी साहब, जिन्होंने आज की इस मजलिस में पेशवाई की, और मुसलसल पूरी दुनिया भर में नौहा खानी का सिलसिला जारी है। और अब तो माशाल्लाह से फ़र्जंद भी इतनी खूबसूरत नौहा खानी करते हैं कि हर आँख अश्कबार हो जाती है। ये इनका जो मौला से खुलूस और जो इनका सिलसिला है वही उनकी नस्ल में आगे परवान चढ़ रहा है। आइए हम इनसे भी जानते हैं अब की अज़ादारी और जो पिछली अज़ादारी करते आए हैं और देखते पूरी दुनिया में अपनी एक उनका सादा मिजाज, एक तर्ज़े जो हर आँख अश्कबार होती है जब साजिद भाई नौहा पढ़ रहे होते हैं, और जगह जगह जुलूसों में आपको पढ़ते नज़र आएंगे। ये कुछ नौहा खान ऐसे हैं जो जुलूसों में जान डालते हैं, जब अपनी नौहा खानी शुरू करते हैं तो लोग रुक रुक के सुनते हैं और रोते हैं, गिरियाजारी करते हैं। आज वो हमें सब कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये क्या वजह है कि अज़ादारी में तब्दीलियाँ होती जा रही हैं और नौहा खान गायब होते जा रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक तक महदूद होकर रहते जा रहे हैं? ये क्या वजह है, इसमें थोड़ी सी हम बात करेंगे। आप मेरे साथ रहिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त अपनी नौहा खानी के बाद हमारे नाज़रीन के लिए हमें थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। थोड़ी सी इस बात पर रोशनी डालिए कि अब अज़ादारी कैसी हो रही है। आपने तो दुनिया ज़माने में अज़ादारी, दुनिया भर में अज़ादारी बर्पा की, और आप कर रहे हैं मुसलसल अपने एक ही मिजाज रखे हुए। अब क्यों चेंजेस हो रही हैं? देखें, सबसे पहली बात तो कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस छोटे से ज़िक्र के लिए मुंतखब किया। आप सलामत रहिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं उन तमाम मोमिनीन जो मुझे बराह रास्त देख रहे हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा इस हवाले से ख़ास कर। देखिए, मैंने जो अवाइल का जो दौर गुज़रा है उसमें और साहब का जो भी अज़ादारी की है, भरपूर अज़ादारी की है मैंने उस ज़माने में कि जो मेरे रग रग में बस गई है। वाह। और यकीनन उस वक्त मेरे सामने असातिज़ाओं की एक बहुत बड़ी फहरिस्त थी। वाह। जिसमें मरहूम छज्जन साहब, सच्चे भाई, नाजिम भाई, अली ज़िया रिज़वी, ये सारे असातिज़ा थे। अली हैदरी अली बस्ती वाले अली भाई, आफाक भाई, उमर क़दीम के, ये सब मेरे लिए असातिज़ा थे। और मैंने इनसे इंस्पायर होकर इन्हें देख कर मैंने सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इन सब को अपने अंदर बसाया हुआ हूँ और इन्हीं को देखते हुए नौहा खानी करता हूँ, इनको सामने रखता हूँ मैं यकीनन। और इसी वजह से शायद असर की वजह भी यही है कि एक तो मोहम्मद वाले मोहम्मद से खुलूस और मोहब्बत, सारी बात ये है। दूसरी बात पता है क्या, देखें, जब तक आप अज़ादारी से मुखलिस रहेंगे ना, तो मैं नहीं समझता कि अज़ादारी को कोई आँच आ सकेगी। बेशक। लेकिन जहाँ आपने अपनी ज़ात को इस अज़ादारी से आगे करना शुरू कर दिया तो फिर अज़ादारी पीछे हो जाएगी और आपकी ज़ात आगे हो जाएगी। और अमूमन अब यही हो रहा है, जो नौजवान नए पढ़ने वाले हैं वही चाहते हैं हम पोज हो जाएं, अज़ादारी पीछे रहे, हमारी पोजिंग ज़्यादा हो जाए। तो अब हो ये रहा है। असल में बात पता क्या, देखें, मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको किसी भी पैराए से खाली नहीं रखते। बेशक। जैसा अगर आप अगर उनसे मवद्दत और मोहब्बत रखते हैं
محمد آل محمد آپ جیسا چاہیں گے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا، جو چاہیں گے، جو ساری وشز ہوں گی آپ کی سب پوری ہوں گی، مگر صرف در آل محمد سے مخلص ہو جائیں، ان کے دروازے پر سر خم تسلیم کر دیں، کیونکہ ضروری پتہ ہے کہ ابھی کیا ہو گیا ہے، ابھی ہوگا کہ ہمارے اذہان جو ہے نا وہ بدل دیے گئے ہیں بہت زیادہ، اب منقبت کو ہم نوحہ سمجھنے لگے ہیں، اب یہ ہونے لگا ہے کہ منقبت جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ نوحہ نہیں ہے بھائی، نوحے کا مقصد ہی گریا ہے، بالکل، اب لوگوں نے نوحے کی اقسامیں نکال لی ہیں، اب اس پر فضائل چل رہے ہیں اور اس پہ ماتم ہو رہا ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، سچے بھائی نے جہاں فضائل ہوتے تھے وہاں روک دیا جاتا ماتم، اور جہاں مصائب شروع ایسے ہی ہم نے ایسے ہی سنا، اساتذہ سے ہم نے یہی سیکھا کہ سب یہی تھے، اسی طرح کرتے تھے، لیکن اب یہ جو ٹرینڈ چینج ہو گیا، اب تو فضائل پر شروع سے ماتم ہو رہا ہے، علی علی ہو رہا ہے اور دبا ماتم ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو صحیح اگر کرنا ہے تو ہم سب نے مل کر کرنا ہے، ہاں بالکل، جیسے اب علی ضیاء رضوی بھائی آئے ہوئے ہیں، بالکل، اب وہ اپنی پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں اچھا، میری تو اولین کوشش یہی رہتی ہے۔ آپ بھی تو ایک طرز بناتے ہیں، آپ کا بھی ایک طرز، آپ نے جو آج تک طرز آپ جو نوحہ خوانی کر رہے ہیں، آپ جو ایک طرز بنا رہے ہیں، تو وہ بھی تو آپ محمد آل محمد کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں، آپ ان کو نظر میں رکھ کے بناتے ہوں گے، ان کا خلوص، کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈوب کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، تو یہ وجہ کیا ہے؟ بیوی سے آپ نے عطا مانگی نہیں ہے؟ صحیح میں بتاؤں آپ کو، اصل بات پتہ کیا ہے، دیکھیں جس کے گھر کا جاتا ہے نا اسے اندازہ ہوتا ہے، جب ہم سادات کہتے ہیں اپنے آپ کو اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں یہ بھی تو احساس ہے نا یار ہمارا گھر تھا، ہمارے جد تھے، تو ظاہر ہے اب سیدھی سچی بات یہ ہے، دیکھیں میں مجھے ہارمونیم آتا ہے، نہ مجھے کچھ آتا ہے، نہ مجھے کچھ بھی آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، یہ محمد علی محمد نے مجھے وہاں سے بھیجا ہے اس کام کے لیے، اس ذکر کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا تولد جو ہے وہ اسی کے باعث ہے، عزاداری کے باعث میں آیا دنیا میں اسی لیے ہوں، کیا میرے لیے آپشن نہیں تھے؟ بہت سارے آپشن تھے، لیکن میں نے بتایا نا کہ نثار صاحب کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ نثار ثانی زہرا کی یہ عنایت ہے، نثار ثانی زہرا کی یہ عنایت ہے، تو منتخب ہوا شبیر کی ثنا کے لیے، تو ہم منتخب ہوئے شہزادی کے گلدستے کے پھولوں کی طرح ہے، بی بی نے ہمیں اس کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، تو لہٰذا جب آدمی اپنے مرتبے کو یہ سمجھ جائے گا نا کہ میں اس کے لیے منتخب ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ راہ راست پہ نہ ہو، راہ راست پر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور مولا نے آپ کو، آپ کا فرزند جو کہ ماشاءاللہ مسلم بہترین انداز میں وہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں اور آپ انہیں سن رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے لیے بہت ہی بڑا فخر ہے اور مولا کی طرف سے عطا ہے کہ مولا نے آپ کو ایک ایسی آواز کے ساتھ نوازا اور پھر ساتھ آپ کے فرزند کو ایسی آواز دی کہ آپ اس دن 11 محرم کو جب انہوں نے پڑھا تو قرآن بپا تھا اور ایسا لگتا کہ ساجد بھائی پڑھ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تھوڑا سا آپ نے یہ دعاؤں کا سلسلہ میں بتایا نا، میری شکر خدا کا، میں نے اپنی دعاؤں میں پیسہ نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، ماں سوائے اس دولت کے کہ مولا میری آپ کے ذکر کو میری نسلوں میں منتقل کر دیجیے گا۔ الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پڑھنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ میں نے تو ایک کو مانگا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے تینوں بیٹے دے دیے، اور اس کے بعد بیٹی دے دی، بیٹی بھی ایسے ہی مالا پڑھنے، ماشاءاللہ 4 بچے میرے، چاروں کے چاروں پڑھنے والے ہیں، اور اس نے مجھ سے زیادہ کیا چاہیے مجھے بتائیے؟ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا میرا ابھی ریسنٹلی 2.5 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا شدید، بہت مولا نے زندگی اور موت سے کشمکش سے مجھے نکالا ہے، لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی شاید میرے حصے میں ذکر کرنا باقی ہے، مولا نے مجھے ذکر کے لیے دوبارہ سے زندگی عطا کی ہے کہ میں اس ذکر کو قائم رکھوں۔ اصل میں پتہ ایک بات اور بھی ہو رہا ہے بھائی، دیکھیں لابیز بن چکی ہیں اس وقت، ایک عجیب، ہم اس کے شکار ہیں، تکلیف دیں ہم اس حوالے سے کہ ان لابیوں سے باہر نکلو، عزاداری کرو، صرف بالکل لابیوں کو کیوں خواہ کے لیے پروموٹ کر رہے ہو بھائی؟ اگر پروموٹ کرنا ہے تو محمد علی محمد کو کرو، ان کی ذات کو کرو اور ان سے استفادہ کرو، دنیا سے مت کرو، دنیا کیا دے گی آپ، وہ تو کسی کی نہیں ہے۔ آخر میں کچھ میسیج دینا چاہیں جو آپ نے عزاداری دیکھی اور اب جو عزاداری ہو رہی ہے کہ سادہ عزاداری کا جو ایک اس میں جس میں رقت بھی تھی، اس میں گریہ بھی تھا، اس میں خلوص بھی تھا، اس میں فرش عزا پر بہت کچھ تھا، رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، سب کچھ تھی، اب کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا میسیج اگر کچھ آخر میں دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین۔ دیکھیں میں پھر کہوں گا اس بات کو کہ
خلوص شرط ہے بس اس کے لیے. اگر آپ اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میرا یقین ہے کہ یہ واپس اپنے اسی واپس لوٹ جائے گی. وجہ پتہ ہے. دوسری چیز ہمارے بزرگوں کو خاص کر اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے, بولنا چاہیے, انہیں بولے, ممبروں سے کہا جائے, عالموں کا کام ہے کہ ممبر سے کہیں. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں صرف عالم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ممبر سے مجلس پڑھی 1 گھنٹے کی اور چلا گیا, ایسا نہیں. ایک میسیج چھوڑ کر جائے اور یہ کہے کہ بھائی عزاداری اس طریقے سے, ایسا دنیا میں ہو رہی ہے اسی طریقے سے. لیکن بات پتہ کیا, اس سال بھی میں نے سنا ہے, لوگوں سے زبانی سنا ہے کہ بہت فرق آیا ہے اس سال, بہت زیادہ فرق آیا. تبھی میں نے آپ سے بات کرنے کی کوشش. اچھا دیکھیے, پلٹنا تو ہے, واپس آئیں گے ادھر. آپ اس کو جتنا کھینچ کے ربڑ کی طرح لے جائیں لیکن ربڑ واپس تو آئے گی اپنی جگہ پر. بالکل. تو میرا یقین اور ایمان یہ ہے کہ آپ اپنا کام انجام دیتے رہیے, باقی محمد علی محمد دیکھ رہے ہیں, وہی ان کے انشاءاللہ. میسیج یہی ہے, نوحہ کبھی ختم نہیں ہوگا, کسی صدی میں ختم نہیں ہوا تو اب بھی ختم نہیں ہوگا. بی کیا